الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ سورہ نساء آیت نمبر 79۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یعنی اس کے فضل و کرم سے ہے، یعنی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی نعمتیں اتنی بے پایہ ہیں کہ ایک انسان کی عبادت اور اطاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامان رحمت میں نہیں ڈھانپ لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے ہی آتی ہے، جیسا کہ کل من عند اللہ سے واضح ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ برائی کسی گناہ کی سزا یا اس کا صلہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا تو یہ تمہارے نفس سے ہے، یعنی تمہاری غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرمایا تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو معافی فرما دیتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہباں بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ یعنی یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں، راتوں کو ان کے برعکس باتیں کرتے اور سازشوں کے جال بنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ ان کی باتیں اور سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، کیونکہ آپ کا ولی اور کارساز اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔